خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد وبأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غیر مفید۔ آج ہم دو اشکال اور ان دو اشکالوں کو جواب دیں گے۔ بحث ہماری تھی کہ ادلہ اربعہ آیا فقط یہ ادلہ اربعہ علم اصول کا موضوع ہیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ؟ جس طرح کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مشہور کا نظریہ ادلہ اربعہ بما ہی ادلہ ہیں اور صاحب فصول کا نظریہ ہے کہ ادلہ اربعہ بما ہی ہیں۔ علی کل حال دونوں پر یہ اشکال وارد ہوا کہ خبر واحد کی حجیت سے بحث کرنا اور دو متعارض روایتوں سے بحث کرنا کہ ان میں سے کون سی حجت ہے، یہ تو ادلہ اربعہ میں سے نہیں ہے، لہذا یہ بحث علم اصول سے خارج ہونی چاہیے۔ آج آغا شیخ انصاری ہیں، وہ ایک طریقے سے خبر واحد کی حجیت کو علم اصول کے موضوع میں داخل کرتے ہیں اور علم اصول کے مسائل میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک، آغا شیخ انصاری نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو نظریہ وہ وہی ہے کہ ادلہ اربعہ ہی ہیں، لیکن شیخ انصاری آپ بتائیں کہ خبر واحد کو ادلہ اربعہ میں کیسے داخل کریں گے؟ ٹھیک، تو آغا شیخ انصاری کہتے ہیں تو ہم یوں بحث کرتے ہیں، موضوع کے خانے میں ہم سنت ہی رکھیں گے، السنت موضوع کے خانے میں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ السنت هل تثبت بالخبر الواحد ام لا؟ السنت هل تثبت بحجیت الخبر الواحد ام لا؟ تو ہم نے موضوع وہی سنت ہی رکھا ہے، لیکن اس کے لیے عارض یہ پیش کیا ہے کہ حجیت خبر الواحد کے ذریعے سے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا ابھی ہم خود یہ سنت کے عوارض میں سے ہماری بحث ہو جائے گی، ہم سنت سے ہی بحث کر رہے ہیں اور سنت سے کوئی خارج نہیں گئے، لہٰذا ایھا الاخ الخراسانی آپ کا اشکال وارد نہیں ہے۔ وہکذا باب تعارض میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السنت هل تثبت بأحد الخبرین المتعارضین، ان دو متعارضین میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جس کو مرجحات حاصل ہیں اس کے ذریعے سے آیا یہ سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو چاہے خبر واحد کی حجیت ہو یا تعارضین کی بحث ہو، پھر بھی ہم یہ بحث کریں گے کہ آیا یہ سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ہمارا محل اور موضوع ہم نے کوئی تغییر نہیں کیا، وہی ہمارا موضوع ہے کہ سنت سے بحث ہے۔ یہ تھا افادہ کیا تھا جناب شیخ انصاری نے، لیکن اس پر آغا شیخ آخوند اس پر اشکال کرتے ہیں۔
اشکال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم بار بار اس بات کو تکرار کر رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، موضوعات کیا ہوتے ہیں، یعنی موضوعات کے عوارض سے بحث کرنا ہوتا ہے، موضوعات کے عوارض سے بحث کرنا ہے، تو یہ مسئلہ قرار پائے گا۔ اگر آپ کسی بھی موضوع کے عوارض سے بحث کر رہے ہیں تو احسن، آپ اس کو مسائل میں سے شمار کرو، لیکن اگر آپ نے یہ شروع کر دیا کہ آپ خود موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے عوارض سے بحث نہیں کر رہے، اس تمام موضوع کو آپ ثابت کر رہے ہیں یا جزء موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، تو اب یہ بحث ہو جائے گی مبادی کی، اور یہ بحث ہو جائے گی کان تامہ کی، کیونکہ اب ہم اس موضوع کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وجود ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے وجود ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ وجود ثابت ہے یا نہیں ہے، تو وجود کو ثابت کرنا یہ مفاد کان تامہ ہو جائے گا، اور یہ مبادی کی بحث ہے، یہ مسائل میں سے نہیں ہے۔ مسائل میں سے ہم فقط اس کو شمار کریں گے جب ہم عوارض سے بحث کریں گے، ٹھیک؟ تو اب شیخ انصاری کو کہہ رہے ہیں، آگاہ شیخ انصاری، آپ نے بڑی محنت کی کہ سامنے آپ نے سنت رکھا اور کہا کہ ہم یہ بحث کریں گے کہ السنت هل تثبت بحجیت خبر الواحد، تو آپ نے خوش ہوا کہ دیکھو میں نے سنت کو سنت ہی رکھا ہے، کوئی اضافی ہم نے کوئی نہیں لائے، خبر واحد کے بس ایسے ہم کریں گے، ٹھیک؟ تو آگاہ خود کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی آپ نے السنت هل تثبت بحجیت خبر الواحد، پھر بھی حجیت خبر واحد کے ذریعے سے اصل سنت کو ثابت کر رہے ہیں، خود موضوع خود وجود سنت کو ثابت کر رہے ہیں، سنت کے عوارض سے تو آپ نے بحث نہیں کی۔ تو آپ نے یہ کہا کہ آیا یہ سنت ہے، جس طرح کے مثال کے طور پر اخبار میں ایک مرتبہ سنت یوں ثابت ہوتی ہے کہ امام کو سامنے کیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں یا فعل انجام دے رہے ہیں، تو اس طرح ایک سنت یوں ثابت ہوتی ہے میرے لیے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امام میرے سامنے نہیں ہے، لیکن متواتر طور پر مجھے یہ خبریں ملی ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ جو قول ہے، یہ جو سنت ہے، یہ تواتر کے ذریعے سے ثابت ہوا، تو ثابت کیا ہو رہا ہے؟ وہ سنت ثابت ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ السنت هل تثبت بحجیت خبر الواحد، تو آپ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ سنت کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے وجود سے بحث کریں کہ یا سنت کا وجود میرے لیے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ مفاد کان تامہ کی بحث کر رہے ہیں، یہ مبادی کی بحث ہے، یہ مسائل سے نکل جائے گی بحث۔ سنت کے جو عوارض ہیں، مثلا قول ہے یا فعل محض تک، جی، اس سے جب ہم بحث کرتے ہیں، اس سے بھی تو سنت ثابت ہوتی ہے نا، اصل سنت ثابت ہوتی ہے نا، جس طرح اس میں سنت ثابت ہوتی ہے تو خبر واحد کے ذریعے سنت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے عوارض یہ ہیں، سنت ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ عوارض میں سے ہم یہ ہیں کہ ایک امام کا قول ہے مطلق اور ایک امام کا قول ہے مثلا مقید ہے، دونوں میں نے خود امام سے سنے ہیں، ایک عام حکم مولا سے سنا ہے، ایک خاص حکم فرض کرتے مولا سے سنا ہے، ٹھیک؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس دو جو ہیں، ایک کا مثلا عموم ہے، ایک کا خصوص ہے، ان کو ہم کیا کریں گے؟ حمل کریں گے خاص کو عام پر، یا مثلا ایک امام کا قول ہے، میں نے خود امام سے مشافہتاً سنا ہے کہ وہ امام کا قول ایک ظاہر ہے اور دوسرا اظہر ہے، تو یہ ہم بحث کریں گے کہ ظاہر کو لیں یا اظہر کو لیں، یہ اس کے عوارض سے بحث ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بحث نہیں ہے کہ آیا یہ میرے لیے امام کا قول ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس کے ثبوت سے بحث نہیں کر رہا، وہ ہے بالیقین، ٹھیک ہے؟ اس کے ہونے سے بحث نہیں ہے، لیکن یہاں ہم ہونے سے بحث کریں کہ آیا یہ سنت ثابت ہو جائے گی یا ثابت نہیں ہو جائے گی، تو یہ تھوڑا فرق ہے اس میں۔
ابھی ادھر خود موضوع کو ثابت کر رہے ہیں. ہاں ابھی ہم خود سنت کے موضوع اور وجود کو ثابت کر رہے ہیں کہ آیا اس خبر واحد سے وہ خود سنت ثابت ہو جائے گی یا نہیں. یہ الگ بحث ہے کہ اس میں عمومیت ہے، اطلاق ہے، نصیت ہے، ظاہریت ہے، اجمال ہے، یہ الگ بحثیں ہیں. اگر یہ بحث کریں تو یہ اس کے وارث میں سے ہوں گی. اب یہ ہماری یہ بحث نہیں، ہم فقط یہ بحث کریں کہ آیا ثابت ہوگی خبر واحد سے یا ثابت نہیں ہوگی. تو اصل وجود سے ہم بحث کر رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ بحث ہو جائے گی کان تاما کی اور مبادی میں سے ہو جائے گی. اس کو مسئلہ نہیں کہیں گے کیونکہ مسئلہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی موضوع کے عوارض سے بحث کرے، کان ناقصہ کی بحث ہو. لہذا ایھا شیخ الانصاری آپ نے جو زحمت فرمائی وہ فائدہ مند نہیں ہے. لیکن پھر کوئی دافع آ گیا شیخ انصاری کی طرف سے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو بحث کر رہے ہیں خبر واحد میں اصول میں آپ ملاحظہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا قول امام، فعل امام جو ہے، تقریر امام جس طرح کے مشافہتاً میں دیکھ رہا ہوں اور مشافہتاً مثلا سن رہا ہوں، آنکھوں سے میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں مثلا امام کا فعل، قول، تقریر، جیسے کہ میں خود وہ دیکھ رہا ہوں اور میرے لیے ثابت ہے، یا جس طرح کے اخبار تواترات کے ذریعے سے مثلا وہ فعل ثابت ہے، قول ثابت ہے. ہم خبر واحد میں اس طرح بحث نہیں کرتے کہ یہ خبر واحد تکوینی طور پر امام کا قول میرے لیے ثابت کرے گی، نہیں. لیکن خبر واحد میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ یہاں ثبوت تعبدی ہے. اس کو تھوڑا آپ دقت فرمائیں گے. ثبوت تعبدی ہے یعنی کیا؟ شارح نے اس کو کہا ہے کہ جس طرح اگر آپ خود امام کے محضر میں ہوتے اور قول سنتے، فعل دیکھتے، تقریر دیکھتے تو وہ آپ کے لیے حجت تھا یا نہیں، واجب العمل تھا یا نہیں؟ ہاں میرے لیے تھا قطعاً. تو یہ جو خبر واحد ہے اس کو میں آپ کے لیے حجت قرار دیتا ہوں، یعنی اس کو بمنزلہ سنت قرار دیتا ہوں. بمنزلہ جس طرح قول امام اگر آپ مشافہتاً سنتے تو واجب العمل تھا، یہ خبر واحد بھی واجب العمل ہے. الخبر الواحد حجت، یہ میں اس کو حجت دے رہا ہوں، میں اس کے لیے واجب الاطاعت آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ اس پر واجب الاتباع ہے خبر واحد. یہ ہے ثبوت تعبدی. یہ ایسا نہیں ہے کہ قول زرارہ سے بالحقیقت تکوینی طور پر سنت ثابت ہو جائے گی. یہاں ثبوت تکوینی اور ثبوت واقعی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس خبر واحد کے ذریعے سے تو آپ سنت کو ثابت کریں، اس کے وجود کو ثابت کریں. ہم اس کے وجود سے ایسے بحث نہیں کر رہے کہ آپ تکوینی کہیں کہ سنت کے وجود سے آپ بحث کریں کہ وہ تکویناً اور واقعاً ثابت کر رہے ہیں خبر واحد کے ذریعے سے. ہم خبر واحد کے ذریعے سے سنت واقعی ثابت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں ثبوت تعبدی ہے، ثبوت واقعی نہیں. ثبوت تعبدی یعنی فقط اس خبر واحد کو حجیت حاصل ہے، اس خبر واحد پر عمل واجب ہے. شارع کی طرف سے شارع نے واجب قرار دیا کہ آپ اس پر عمل کریں، پر یہ بحث کرتے ہیں. اسی کو ہم ثبوت تعبدی کہتے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں اشکال نہ کریں کہ آپ اصل سنت سے بحث کر رہے ہیں، اصل سنت کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں. یہ آپ شیخ انصاری پر اشکال اس طرح نہ کریں، بلکہ ہم اصل سنت کے وجود کو تکوینی طور پر، واقعی طور پر ثابت نہیں کر رہے، بلکہ ہم کریں یہاں ثبوت تعبدی ہے. ثبوت تعبدی وہی کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، یہ حجت ہے شارع کی طرف سے. یہ بحث ہے، اور آپ دیکھیں گے اصول میں یہی بحث کریں کہ آیا خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، خبر واحد پر حجت ہے یا نہیں ہے، تو یہ بحث کر رہے ہیں. تو آغا خون نے کہا کہ اچھا
آپ یعنی اصل سنت کو ثابت نہیں کر رہے. ٹھیک، جو میرا اشکال تھا کہ آپ اصل سنت کو ثابت کر رہے ہیں تکوینی اور واقعی طور پر، تو اس طرح وہ بحث کان تامہ کی ہو جاتی ہے. آپ اس طرح بحث نہیں کر رہے ہیں. نہیں اگر ہم اس طرح نہیں کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ میرا اشکال لازم نہیں آئے گا. ٹھیک، لیکن آپ نے جو ابھی بھی ایک زحمت فرمائی، ایک دفاع کیا، لیکن پھر بھی آپ پر اشکال آ رہا ہے. اشکال سے مفر نہیں ہے. اشکال پھر یہ آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ ہم یہ بحث کریں گے کہ آیا خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں. شارع نے سے خبر واحد کو حجت قرار دیا ہے کہ نہیں. ان دو خبرین متعارضین میں سے کسی ایک پر عمل کرنا واجب ہے کہ نہیں. اگر آپ یوں بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خبر واحد کو حجیت حاصل ہے کہ نہیں، واجب الاتباع ہے کہ نہیں، یہی آپ بحث کرنا چاہتے ہیں اصول میں. ہاں اگر ہم یہی بحث کرنا چاہتے ہیں، اوہو، پھر تو یہ ہوا کہ آپ خبر واحد کے عوارض سے بحث کر رہے ہیں، نہ کہ سنت کے عوارض سے. ٹھیک، تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ادلہ اربع ہوں، ان کے عوارض سے بحث کریں. تو یہ الحمدللہ آپ جو حجیت کی بحث کر رہے ہیں، وجوب الاتباع کی بحث کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ خبر واحد کے لیے آیا وجوب الاتباع ہے یا نہیں؟ خبر واحد کے لیے حجیت ہے یا نہیں؟ ان دو خبرین متعارضین میں سے کون حجت ہے؟ کون سی حجت ہے؟ تو یہ تو عارض ہوا، حجیت عارض ہوئی، وجوب الاتباع عارض ہوا، یہ خبر واحد پر عارض ہوا ہے. تو یہ تو خبر واحد کے عوارض میں سے ہوا، جبکہ شیخ انصاری وغیرہ سب کا یہ تھا کہ ہم عوارض سنت ثابت کریں گے، وہ تو ثابت نہیں ہوا. ما قصد، جو قصد کیا تھا کہ ہم سنت کے عوارض کو ثابت کریں گے، وہ تو ثابت نہیں ہوا. لم یقع، وہ واقع نہیں ہوا جو قصد کیا گیا تھا. وما وقع، جو واقع ہوا ہے، کیا واقع ہوا ہے؟ خبر کی حجیت کو ثابت کرنا. لم یقصد، وہ تو مقصود ہی نہیں تھا، وہ ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم خبر کی حجیت کو ثابت کریں. اگر خبر کی حجیت کو ثابت کرنا ہے تو یہ تو وہ پہلا ہی ہم نے پہلے اشکال کیا تھا کہ آپ نے عدل اربع کو رکھا ہے موضوع، تو یہ خبر واحد کی حجیت، تعارض کے بحث، یہ تو نکل جائیں گی. تو پھر بھی وہی اشکال پہلے والا ہمارا پھر بھی وہ آپ پر ثابت ہو جائے گا، لہذا آپ کے لیے مفر نہیں ہے. اس کے بعد یہ تو بحث ہوئی اس صورت میں کہ جب ہم سنت بمعنی الاخص مراد لیتے ہیں. سنت بمعنی الاخص، سنت بمعنی الاخص وہی عرض کیا تھا کہ قول امام، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ ہے سنت بمعنی الاخص. اور سنت بمعنی الاعم، سنت بمعنی الاعم یہ ہے کہ ہم حاکی اور محکی دونوں کو ہم سنت کہیں گے. یہ خبر واحد کل عرض کیا تھا کہ یہ حاکی عن سنت ہے، مثبت سنت ہے، اس کے ذریعے سے سنت حکایت کی جاتی ہے، ثابت کی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد، ٹھیک ہے، حاکم کی سنت بمعنی العام ہے. اس قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم کو بھی سنت کہیں گے، اخبار احاد کو بھی ہم سنت کہیں گے، کیونکہ یہ ثابت کنندہ ہیں. تسامحاً، تجاوزاً، مجازاً، ہم اس کو بھی سنت سے تعبیر کریں گے. سنت بمعنی العام ہماری مراد ہے. عدل اربع میں سنت بمعنی الاخص ہماری مراد نہیں ہے، اور ہماری مراد عام ہے. تو پھر آیا کوئی اشکال ہے؟ تو آغا خون کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے تو اچھی بات کی ہے،
اس سے آپ نے جو زحمت فرمائی اخبار احاد یعنی خبر واحد کی باب تعارض کی جو بحث ہیں وہ اس میں آپ کے اس کوشش سے اس سنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے سنت کے پیمانے کو تنگ نہیں رکھا، بڑا کیا ہوا ہے۔ سنت چاہے حاکی ہو یا ماکی ہو، دونوں سنت مراد ہیں، تو لہذا یہ جو حاکی اخبار احاد یا خبرین متعارضین میں سے کون سی حجت ہے، یہ بھی سنت ہو جائے گی۔ سنت بمعنی العام آپ نے کہا تو آپ پر کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے علم اصول میں بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو خاص نہیں ہیں ادلہ اربع کے ساتھ، خاص نہیں ادلہ اربع کے ساتھ۔ مثلا ہم الفاظ کی بحث کرتے ہیں، صیغۃ امر، صیغہ امر کس پر دلالت کرتا ہے، اس کا ظہور کس میں ہے، نہی کا ظہور کس میں ہے، یہ ہم بحث کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بحث کرتے ہیں، ٹھیک۔ وہاں کذا مثلا ہم بحث کرتے ہیں اصول عملیہ میں۔ تو اس طرح کی بہت سے ابحاث ہیں کہ یہ آیا آپ کیا کہیں گے، ظواہر سے بحث کرنا یہ مخصوص ہے، لیکن ہم بحث کرتے ہیں اصول میں بے نحو عام بحث کرتے ہیں، چاہے صیغہ امر روایت میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، یا کوئی حاکم کہے، کوئی بھی شخص کہے، ہم وہاں کہیں گے کہ عالی شخص اگر صیغہ امر جاری کرتا ہے اس کا ظہور وجوب میں ہے، لزومیت میں ہے یا نہیں ہے، قطع نظر کہ یہ صیغہ امر روایات میں موجود ہو، قول معصوم میں موجود ہو، آیات میں موجود ہو، کس میں بھی موجود ہو، ٹھیک۔ تو پھر آپ نے کیا کہا تھا کہ عوارض ذاتیہ، ہم نے وہ جو 7 آپ کو گنوائے تھے اس میں یہ کہا تھا کہ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو یا بلا واسطہ ہوں یا اگر واسطے سے آئیں لیکن واسطہ مساوات کا ہونا چاہیے، لہذا اگر واسطہ مساوات کا نہیں ہے تو وہ عوارض غریبہ میں سے شمار ہوگا، وہ اس علم کے مسائل میں سے شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں مثلا ہم مثال دی تھی کہ ہم نے کہا تھا الانسان متعب، تعب میں ہے، ٹھیک ہے، تھکا ہوا ہے، تھکا ماندہ ہے، متعب تعب ہے اس میں۔ کیوں الانسان متعب؟ لأنہ ماشی، کیونکہ وہ ماشی ہے، اس نے مشی کیا ہوا ہے وغیرہ مثلا۔ تو اب ہم نے یہ جو تعب ہے یہ حمل کیا ہے انسان پر، لیکن واسطہ ہمارا کیا بنا؟ ماشی۔ تو یہاں ماشی کیا ہے، وہ فقط انسان کے لیے مشی ثابت ہے یا دوسروں کے لیے بھی مشی ثابت ہے؟ دوسروں کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو اب جو واسطہ لائے ہیں وہ عام ہے من الانسان سے، ٹھیک۔ ہاکذا جب آپ نے وہاں کہا تھا کہ یہ عوارض غریبہ میں سے ہے، یہ عوارض ذاتیہ میں سے نہیں ہے، تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بحث کرتے ہیں کہ الامر ظاہر فی الوجوب ام لا، ٹھیک، یہ تو خاص نہیں ہے کہ وہ امر جو ثابت ہو روایات سے، جو امر ثابت ہو قرآن سے، بلکہ یہ عام ہے، چاہے وہ آیات اور روایات کے لیے میں امر ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ ہم بحث کرتے ہیں امر بما ہو امر سے، صیغہ امر سے بحث کرتے ہیں، مادہ امر سے کرتے ہیں، صیغہ نہی سے بحث کرتے ہیں، وہ عام ہے۔ جب عام ہوا تو یہ آپ کے نزدیک اس کو عوارض غریبہ میں سے شمار کرنا چاہیے، اور عوارض غریبہ مسائل نہیں ہوتے، وہ خارج از مسائل ہوتے ہیں۔ پھر بھی یہ اشکال وارد ہو رہا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَرُجُوعُ الْبَحْثِ فِيهِمَا، کہتے ہیں کہ بحث فیہما یعنی فی حجیت خبر الواحد ایک، اور دوسری ہم نے کہا تھا کہ
تعادل و تراجی میں جو بحث ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی خبر حجت ہے، تو ان دونوں میں جو بحث ہے وہ رجوع کرتی ہے، پلٹتی ہے فی الحقیقت، حقیقت میں کس کی طرف وہ بحث پلٹتی ہے ان دونوں بحثوں میں؟ الی البحث عن ثبوت سنت بالخبر الواحد، ان دونوں میں سے بحث بالحقیقت پلٹتی ہے کہ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ عن ثبوت سنت، کہ آیا سنت ثابت ہے بالخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے سے سنت ثابت ہے یا نہیں؟ یہ کہاں؟ فی مسئلۃ حجیت الخبر میں۔ تو اس کو ہم نے یوں تعبیر کیا تھا کہ کأنہو، آغا شیخ انصاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں بحث کرتے کہ موضوع کے کھانے میں السنت رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں السنتو حل تثبت بالخبر الواحد ام لا، تو ہم ثبوت سنت سے بحث کر رہے ہیں کہ آیا یہ سنت ثابت ہے بالخبر الواحد ام لا۔ ٹھیک، فی مسئلۃ حجیت الخبر، یعنی حجیت خبر واحد کے مسئلے میں ہم یوں ہی بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ سنت اس خبر واحد کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کما افید، جس طرح کے افادہ کیا گیا ہے، یہ افادہ کیا گیا ہے من جانب شیخ الانصاری، اس کی طرف سے یہ القاء کیا گیا ہے، یہ تخیل پیش کیا گیا، یہ افادہ کیا گیا ہے۔ وَبِأَيِّ الْخَبَرَيْن، یعنی یہ جو بحث ہے یہ پلٹتی ہے الی البحث عن ثبوت سنت بِأَيِّ الْخَبَرَيْن، یعنی اس کو آپ عطف یوں کریں گے ثبوت سنت بالخبر الواحد او بِأَيِّ الْخَبَرَيْن، یعنی یہ سنت ثابت ہوگی خبر واحد کے ذریعے سے اگر ہماری بحث مسئلہ حجیت خبر واحد میں ہو تو، یا ہم کہیں گے کہ یہ سنت ثابت ہوگی بِأَيِّ الْخَبَرَيْن، ان دو خبرین میں سے کس کے ذریعے سے ثابت ہوگی؟ یہ کب؟ جب ہم بحث کریں باب تعارض میں۔ تو باب تعارض میں بحث کرنا پھر بھی وہی ہم خبر سے ہی بحث کر رہے ہیں، کیونکہ دو متعارض ہیں تو بالآخر اگر مرجحات مل جاتے ہیں تو پھر بھی ایک خبر ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حجت ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ أَيْضًا، یہ جو بحث کر رہے ہیں ثبوت سنت بِأَيِّ الْخَبَرَيْن، یہ وہی ہے فی الحقیقت عن حجیت الخبر سے بحث کر رہے ہیں، یہ کوئی الگ بحث نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی مثلا خبر ہے، یہ بھی خبر ہے، اور دونوں ثقات سے وارد ہوئی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو امام نے ہمیں کیا ایک علاج دیا، ایک پیمانہ اور میزان دیا کہ خذ ما وافق الکتاب واترک ما مثلا خالف الکتاب، تو ایک دیا ہے، دونوں سکہ رواج سے آئی ہوئے ہیں، تو ایک کو ہم اخذ کریں دوسری کو ہم رد کریں، تو پھر بھی وہی ہوا کہ ہم حجیت خبر واحد سے بحث کر رہے ہیں، آیا اس خبر واحد سے وہ سنت ثابت ہوگی یا نہیں۔ فی ھذا الحال، یعنی فی حال تعارض میں بھی ہم ایک حجیت خبر واحد سے بحث کریں، اس سے علاوہ کوئی بحث نہیں ہے۔ تو آگا آخوند کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بہت کوشش کے ساتھ اس کو موڑ دیا ہے سنت کی طرف، اور سنت کو آپ نے احیا کیا ہے اور کہا کہ موضوع کے کھانے میں ہم نے سنت رکھا ہوا ہے، تو یہ جو آپ نے کیا ہے غیر مفید، رجوع البحث الی آخرہ، یہ آپ کی بحث کا ارجاع دینا، زحمت کرنا، بالآخر وہی غیر مفید، فائدہ مند نہیں ہوا۔ کیوں فائدہ مند نہیں ہوا؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ جواب میں وہی ہے کہ آپ پھر بھی اصل سنت کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، اصل موضوع کو ثابت کرنا یہ مبادی کی بحث ہے، کان تامہ کی بحث ہے، کان ناقصہ کی بحث نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْبَحْثَ عَنْ ثُبُوتِ الْمَوْضُوعِ، یقیناً بحث کرنا اصل موضوع کے ثبوت سے، عن ثبوت الموضوع، ٹھیک، اس سے یہ بحث کرنا، اور وما، اور یہ بحث کرنا کہ جو ہوا مفاد کان تامہ ہے، یہ لیس بحثاً عن عوارض ہی، یہ عوارض موضوع سے بحث نہیں کہا جائے گا، ہمیں جو چاہیے وہ عوارض موضوع سے بحث ہو،
نہ کہ اصل موضوع کو ثابت کرنا۔ تو آپ نے بڑی زحمت فرمائی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ لیس بحثا عن عوارض الموضوع، یہ عوارض موضوع سے بحث نہیں ہوئی، سنت کے عوارض سے بحث نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ نے اصل سنت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے وجود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّهَا، یہ جو عوارض ہیں، مفاد کان ناقصہ، مفاد کان ناقصہ ہوتے ہیں، لہذا آپ نے یہ جو مفاد کان تامہ کی بحث کی، نہ کہ مفاد کان ناقصہ کی، لہذا یہ عوارض میں سے نہیں ہوگا۔ لا یقال، کوئی مدافع آ گیا شیخ انصاری کی طرف سے، بھائی ہم اس خبر واحد کی حجیت سے بحث کر کے اصل سنت کو ثابت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہماری یہ کہ ثبوت تعبد یا ثبوت تکوینی و واقعی نہیں ہم چاہتے۔ لا یقال، یہ اشکال نہیں کیا جائے من جانب مدافع شیخ الانصاری، ہاذا یعنی آپ کی بات درست ہے اس وقت جب ہم فی ثبوت الواقعی کی بحث کریں، یعنی سنت کو واقعاً و تکویناً ثابت کرنا چاہیں خبر واحد کے ذریعے سے، تب آپ کے اشکال آپ کا وارد ہے۔ لیکن وَأَمَّا الثُّبُوتُ التَّعَبُّدِي، لیکن ثبوت تعبدی سے بحث کرنا، یعنی کیا ثبوت تعبدی؟ وہی یعنی خبر واحد حجت ہے یا نہیں، خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں، ٹھیک، یہ ثبوت تعبدی ہے۔ کما هو المہم فی ھذا الابحاث، یہ مستشکل کہہ رہا ہے کہ جس طرح کے مہم یہی ہوتا ہے ہمارے ابحاث میں، جب بھی آپ اصول کی بحث کھولیں گے تو ان ابحاث میں آپ کو یہی بحث ملے گی کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں، یہ بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں ادعا کیا کہ خبر واحد کے ذریعے سے ہم اصل سنت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا اشکال وارد ہو، نہیں۔ کما هو المہم فی ھذا المباحث، جس طرح کہ یہی مہم یعنی ثبوت تعبدی ہمارا مقصود ہے ان مباحث میں سے، نہ کہ ثبوت واقعی تاکہ آپ کا اشکال ہو۔ تو آگاہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ اما ثبوت تعبدی، یعنی یہ لا یقال والا کہہ رہا ہے، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُ مفاد کان ناقضہ، مستشکل ایک ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب ثبوت تعبدی سے بحث کرنا فی الحقیقت یکون مفاد کان ناقصہ، یہ کان ناقصہ کی بحث ہو جاتی ہے۔ الخبر الواحد حجت ام لا، الخبر الواحد یجب الاتباع بھی ام لا، یہ تو ہم کیا ہے کان ناقصہ کی بحث کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ نے کیسے ہمیں کہا کہ آپ مفاد کان تامہ کی بحث کریں نہ کہ ناقصہ کی؟ ہم نے دیکھو ثابت کر دیا کہ مفاد کان ناقصہ کی بحث ہے ہماری۔ یہ لا یقال والا تھا، فَإِنَّهُ یقال، تو اس کے یہ لقال کون تھا؟ جی یہ لا یقال والا کون تھا؟ والا کون سا یہ پتہ نہیں، والا ہے صحیح ہے، صرف ہم نے ذہن سے بنا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ یقال، تو یہ جواب دیا جائے گا، نعم آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ثبوت تعبدی کی بحث یہ مفاد کان ناقصہ ہے، اچھی بات کی ہے، لیکن لیکن یہ ثبوت تعبدی کی بحث کرنا، وجوب اور حجیت کی بحث کرنا کہ آیا خبر واحد واجب العمل ہے یا نہیں، واجب الاتباع ہے یا نہیں، لیکنہ مما لا یعرض السنت، یہ سنت پر عارض نہیں ہو رہا وجوب اور حجیت، بلکہ کس پر عارض ہو رہا ہے؟ بل الخبر الحاکی لہا، بلکہ یہ عارض ہو رہا ہے خبر پر جو کہ حاکی لسنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حجیت ہے وجوب الاتباع، یہ کس پر عارض ہو رہا ہے؟ یہ خبر پر عارض ہو رہا ہے نہ کہ سنت پر، بل الخبر الحاکی لسنت۔ فَإِنَّ ثبوت تعبدی، یہ جو ثبوت تعبدی ہے، یرجع، اس کا مرجع اس طرف ہے، الی وجوب العمل علی طبق الخبر، آیا اس خبر پر مثلا عمل کرنا واجب ہے یا نہیں، یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس راوی کے قول پر عمل کرنا، احسن، اس کے قول پر عمل کرنا واجب ہے،
اس ثبوت تعبدی کا مرج اسی کی طرف ہے. ہم و غم خبر ہوتا ہے ہمارا، وہ راوی کی خبر ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ ہم ثابت کریں گے ثبوت تعبدی میں. اس طرح وجوب العمل ہے کہ سنت المحکیت بالخبر، جس طرح کہ وہ سنت ہوتی ہے، سنت محکیہ یعنی اصل قول امام فعل امام، جس طرح وہ واجب العمل ہوتا ہے، تو ثبوت تعبدی میں یہی ہوتا ہے کہ خبر پر عمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. وَهَذَا مِنْ عَوَارِضِهِ، تو ثبوت تعبدی یعنی وجوب العمل علی طبق الخبر الواحد، یہ من عوارض الخبر میں سے شمار ہوتا ہے، لا عوارضها، لا عوارض سنت، سنت کے عوارض میں سے نہیں ہے. کما لا یخفا، جس طرح کہ یہ مخفی نہیں ہے. وبالجملہ خلاصۃ الکلام الثبوت الواقعی لیس من العوارض، ثبوت الواقعی وہ تو عوارض میں سے نہیں ہے جو ہم نے آپ پر اشکال کیا تھا. ثبوت واقعی وہ تو مفاد کان تامہ ہے. ٹھیک، ثبوت الواقعی لیس من العوارض، وہ عوارض میں سے نہیں ہے، وہ تو مفاد کان تامہ ہے. اور جہاں تک تعلق ہے تعبدی کا یعنی ثبوت تعبدی کی بات ہے، وَإِن كَانَ مِنْهَا، اگرچہ ہم اس کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں کہ ثبوت تعبدی کی بحث کان من العوارض میں سے ہے، کان ناقصہ کی بحث میں سے ہو جائے گا، الا انه ليس للسنت بل للخبر، بلکہ یہ ثبوت تعبدی کی بحث یہ لیس للسنت، سنت کے عوارض میں سے نہیں ہے بلکہ للخبر، خبر کے عوارض میں سے ہے. فتعمل جیداً، انشاءاللہ بقیہ کو کل پڑھیں گے. وَإِن كَانَ مِنْهَا، اگرچہ یہ عوارض میں سے ہے، ثبوت تعبدی کی بحث ہے، یعنی ہمارے پاس دو بحثیں، ثبوت واقعی، ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی عوارض میں سے ہے، کان ناقصہ کی بحث بن جاتی ہے، لیکن الا انہ لیس للسنت، یہ سنت کے عوارض میں سے نہیں شمار ہوتا بلکہ للخبر میں سے ہو جاتا ہے. فتعمل جیداً، تو آگا شیخ انصاری ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم سنت کے عوارض میں سے ثابت کریں، لیکن وہ نہیں ہوا.